أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے با آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تو ہر بندے نے اپنے اپنے علم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے کا شرف حاصل کیا۔ شاعر کہتا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ نبیاں نے ہو گیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں ذرا بلند آواز سے مل کے کہہ دو یا مصطفیٰ تیرے جیا ولادت کے بارے میں کہا گھوتی چلے کہ سرکار لو سوہنے مٹھل مرٹھار لو گھوتی چلے کہ سرکار لو سوہنے مٹھل مرٹھار لو آنکھیں حلی
بادشاہ باوے گدا نیازی ہووے فقیر یا بادشاہ باوے گدا نیازی سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں۔ تو نیازی صاحب نے قرآن سے محبت بھی بیان کی ہے، کہتے ہیں نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نات خواہ، نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نات خواہ، عرب و عجم دیوالیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا اللہ رب العزت کی حمد و سلام اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیت و درود و سلام عرض کرنے کے بعد خلق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے رب ذوالجلال ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذکر خدا اعلیٰ ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی خصوصیات سے نوازا، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ نماز میں، اذان میں، قرآن میں اور کائنات کی ہر جگہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں لازمی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ آسمان والوں کو دیکھو وہ ذکر خدا بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، زمین کے ذرات کو دیکھو یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر میں ایک پتھر کو جانتا ہوں کہ نبی پاک جب اس کے پاس سے گزرتے تھے اس پتھر سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے سلام دیجئے، اور درخت جھک کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، پتھروں سے آوازیں آیا کرتی تھی۔ تو گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر خدا بھی کرتا ہے ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے، اور پوری کائنات میں دیکھیں سب سے زیادہ عزت مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بڑی بڑی دنیا رہتی ہے، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، زبان سے کلمہ پڑھنے والے، دل سے انکار کرنے والے، حضور کے عیب تلاش کرنے والے، لیکن پوری دنیا میں اللہ نے مقام کس کو دیا؟ رب سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو نے کس کو دیا؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کر دیا۔ کافر رہ گئے، منافق رہ گئے، مشرکین رہ گئے، تو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ بلند ہے سارے ایمان والوں کا۔
پھر ایمان والوں کی بھی کیٹیگری ہے، کچھ جاہل ہیں کچھ عالم ہیں۔ ایمان والے بھی دو طرح کے، کئیوں نے تو 60 سال زندگی کے گزار دیے، 100 سال گزار دیے، اوپر سے دے کر بھی قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، اور ایسے ہی جا کر قبروں میں سو گئے۔ اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے رات دن لگائے اپنی بچپن سے، بلکہ عقل جب سے کام کرنا شروع ہوئی اپنی عقل کو لگا دیا، کبھی قرآن سیکھنے کے اندر، کبھی حدیث مصطفیٰ سیکھنے کے اندر۔ ہم لوگ راتوں کو سوئے ہوتے ہیں، ذرا جا کر دیکھو جامعات کے اندر رات کو بھی طلبہ قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو پھر بھی حدیث مصطفیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سارے ایمان والے برابر نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بھی کیٹیگری کر دی، جاہل الگ کر دیے، عالم الگ کر دیے، تو فرمایا علماء کے درجات اللہ نے بلند کر دیے۔ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم دیا ان کے درجات اللہ نے بلند کر دیے۔ یہاں پہ یاد رہے سیغہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یرفعو، یہ مضارع کا ہے، علماء جانتے ہیں، یا طلباء جو درس نظمی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک زمانہ حال، ایک مستقبل۔ تو پھر پتہ یہ چلتا ہے ایمان والے اور علماء ان سب کے درجات اللہ نے دنیا میں بھی بلند کیے ہیں، قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی، ان کے درجات اللہ نے بلند کر دیے۔ اور پھر دیکھو عالم دین بنا کیسے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا حضور کو بڑے بھائی جیسا علم ہے، یا جیسے عام زید عمر بکر کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہی سرکار کا علم ہے۔ میں کہتا ہوں کیسے بے وقوف قسم کی عقل ہے جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ تو عالم بنا، مفتی بنا، مجتہد بنا، فتوے دیے، کس بات کی؟ تیرا علم ہے کیا چیز؟ غور تو کر، میں جملہ دے رہا ہوں یار توجہ کرنا، تیرا علم ہے کیا چیز؟ اللہ کا کلام، مصطفیٰ کا فرمان۔ تو جن کی باتیں سیکھ کر تو عالم دین بنا، جن کی باتیں سیکھ کر تو عالم دین بنا، پھر سوچ تجھے لوگوں نے عزتیں دی، مصطفیٰ کی باتیں پڑھ کر، نبی پاک کی باتیں سیکھ کر دنیا نے عزتیں دی، اللہ نے تیرے مقام بلند کر دیے۔ تو جس کی باتیں ہیں اس کے علم کا کیا کہتا ہے؟ جن کی باتیں یاد کر کے تو عالم دین بن گیا، تو اصل پھر تو عالم نہیں ہے نا، اصل عالم وہ ہے جس کی باتیں ہیں۔ اور قرآن بھی زبان مصطفیٰ سے تشریف لایا، اور حدیث مصطفیٰ تو ہے ہی کلام مصطفیٰ، حدیث قدسی رہ گئی، وہ کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ تو ہر چیز کو دیکھو، الفاظ تو سارے میرے مصطفیٰ کے ہیں، بلکہ اللہ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا، فرمایا دنیا والوں جاگو، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے میں بار بار کئی مقامات پر ثنائے مصطفیٰ بھی کرتا ہے، حسن مصطفیٰ بھی بیان کرتا ہے، اور میرے آقا کی آمد کے چرچے بھی کرتا ہے۔ ایک مقام قرآن پاک کا میں اشارہ کر کے بیان کرتا ہوں، سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد عیسیٰ بھی بیان کیا اور میلاد یحییٰ بھی بیان کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے سلام علیہ یوم ولد،
اللہ کی طرف سے سلام ہو یحییٰ پر جس دن یہ پیدا ہوئے، جس دن یہ پیدا ہوئے، تو پیدائش کے وقت ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ کو اللہ نے نہیں کہا بلکہ آپ کی زبان سے کہلوایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ الفاظ بھی قرآن کے اور پہلے والے الفاظ بھی قرآن کے۔ حضرت یحییٰ پیدا ہو تو اللہ سلام بھیجے، حضرت عیسیٰ پیدا ہو تو اللہ ان کی زبان سے کہلوائے کہ اے عیسیٰ تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں سلامتی ہی عطا کی ہے۔ حالانکہ پیدائش کے وقت بڑی مشکل ہوتی ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، ماں کے لیے بھی بچے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی مشکلات سے حضرت یحییٰ کو بھی سلامت رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سلامت رکھا۔ دونوں آپس میں کزن ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت یحییٰ 3 سال کی عمر تھی کہ اللہ نے فرمایا اب تم اعلان نبوت بھی کر دو۔ کتنی عمر تھی؟ 3 سال کی۔ 3 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا نبی شروع سے ہی نبی بن کر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بڑے بڑے انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر اپنے رب سے کہا یا اللہ آسمانوں سے دسترخوان نازل کر، اور اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ المائدہ، دسترخوان والی سورت۔ تو کہا یا اللہ دسترخوان نازل کر دے تاکہ یہ دسترخوان نازل کرنا ہمارے پہلے والوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید بن جائے۔ عید کا لفظ قرآن پاک ہے، اور جب میرے نبی پاک علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بھیج دیا جیسے دنیا والے کہتے ہیں کہ حضور آئے ہمارے جیسے، کھاتے پیتے بھی ہمارے جیسے، چلتے بھی ہمارے جیسے۔ نہ، یہ الفاظ تو یہودیوں کے تھے، کافروں کے تھے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، بازاروں میں چلتے ہیں ہماری طرح، کھاتے ہیں ہماری طرح، پیتے ہیں، نبی کیسے ہو گئے؟ لیکن الحمدللہ صحابہ کرام نے بھی اپنی طرح نہیں کہا، صحابہ کے بعد تابعین نے بھی اپنی طرح نہیں کہا، اور آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سبق پڑھایا کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے نہیں، بلکہ مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے۔ الفاظ توجہ سے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا تو کوئی مرسل آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب کو بے مثال بنایا ہے۔ کیسے؟ وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں۔ اور اس کو میں اپنے انداز میں یوں کہہ دوں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر اپنا پیارا سا رسول بھیج دیا۔ الفاظ پہ غور کریں، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا۔ حالانکہ ہاتھ دیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے نہیں ہیں اس سے جا کر پوچھو۔ دل بہت بڑی نعمت ہے، 4 خانے ہیں، اگر کاٹو تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے خون کے، لیکن قرآن سارے کا سارا اسی دل کے اندر، حدیث مصطفیٰ اس دل کے اندر، سمجھ بھی اسی دل کے اندر، اور انسان بھی اسی دل کی وجہ سے ہے، اس کا شرف بھی اسی دل کی وجہ سے ہے۔ ورنہ یہ دل تو بکری میں بھی ہے، جانور کے اندر بھی ہے، پرندے میں بھی ہے، مرغی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ان کا دل کسی کام کا نہیں۔ دل کام کا ہے تو ایک انسان کا، اور اسی دل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔
اور سلطان العارفین نے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا ہے، اے دل دریا سمندروں ڈوبے تے کون دلا دیا جانے دل دریا سمندروں ڈوبے۔ دیکھیں عام سا بندہ ہے، پورا قرآن دل کے اندر، اس کی تفاسیر دل کے اندر، بڑے بڑے علوم کے اندر کمال، اور سارے کا سارا دل کا کمال ہے۔ اور احمد رضا کو پڑھو، 55 علوم کے اوپر کمال، 55 علوم کے اوپر کمال، اور پورا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو کنز الایمان، ایسا لگتا ہے جیسے سینکڑوں تفاسیر کا خلاصہ ہے، سینکڑوں تفاسیر کا خلاصہ۔ اور ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ اسی دل سے۔ تو یاد عام سے امتی کے علم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کے دل کے اندر کتنی گہرائی ہے، تو پھر کیا کہنا دل مصطفیٰ کا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جو بہت بڑا احسان ہے اس کائنات کے اوپر، تو یہ احسان کس پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ ایمان والوں، کس پہ بیان کیا؟ اور اللہ کا شکر نہیں، الحمدللہ شکر ہے، ایمان والے ہی آنے کی خوشی کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، بالکل نہیں، وہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، شرک ہے، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کیوں آیا، ساری باتیں ادھر کو لے گئے۔ حالانکہ الحمدللہ شروع سے احسان مصطفیٰ کا ذکر صحابہ بھی کرتے رہے، اہل بیت بھی کرتے رہے، تابعین بھی، تبا تابعین بھی، اور میرے غوث پاک بھی، داتا صاحب بھی، خواجہ صاحب بھی۔ یہ ان کی محنتیں ہیں کہ آج ان کا سبق پڑھایا ہوا ابھی تک یاد ہے، اور قیامت تک یاد رہے گا۔ یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ ابھی ختم ہو جائے، اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہاں میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، توجہ کرنا، جامع الاحادیث جلد نمبر 5، مفتی حنیف خان قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں۔ آپ نے وہاں لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات جب میں آسمان پر گیا، اللہ کا قرب ملا، تو اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا اے محبوب تمہیں سب سے آخر میں بھیجا، باقی سارے نبی میں نے پہلے بھیجے۔ کوئی گلہ ہے، کوئی گلہ، کوئی بات، کوئی شکایت؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں نا یا اللہ کوئی شکایت نہیں، تیری رضا پہ میں راضی ہوں، تو نے مجھے آخر میں بھیجا تو میں راضی ہوں، نبی مجھ سے پہلے آ گئے اس پہ میں راضی ہوں۔ پھر کہا پیارے حبیب یہ بتاؤ تمہاری یہ جو امت ہے ساری امتوں کے بعد میں آئی ہے، باقی ساری امتیں پہلے آ گئی، کوئی گلہ ہے، کوئی بات، کوئی شکایت؟ نبی کو فرماتے ہیں لا یا اللہ کوئی گلہ نہیں، کہ میں راضی ہوں، تیری تقسیم ہے، تو نے میری امت کو سب سے آخر میں بھیجا۔ جب اتنی بات ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب ذرا اپنی امت کو جا کر پھر میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ اب اسی جملے کے اوپر میں آپ کو تھوڑا یہ جملہ بھی دیتا ہوں، تصور دیتا ہوں، امت مصطفیٰ کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی قدر ہے۔ باقی ساری امتیں اپنی جگہ پر، بڑے بڑے بزرگ آئے ان کے اندر، آصف بن برخیہ جیسا لاجواب آدمی، اور شمعون جیسا بے مثل و بے مثال آدمی، اور بھی بڑے بڑے امتوں کے اندر لوگ آئے، لیکن امت مصطفیٰ کا ایک فرق اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقام والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہتا ہے محبوب جا کر میرے اپنے امتیوں کو جا کر میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور اگلی بات فرمایا جا کر یہ بھی کہہ دینا کہ تم سب کو آخر میں بھلا کیوں بھیجا؟ اس لیے تاکہ پہلی امتوں کے سارے عیب تمہارے سامنے رکھوں، تمہارا عیب کسی کے سامنے نہ رکھوں۔ کتنا کرنا۔ اب ذرا میں 5ویں پارے کی آخری آیت پڑھتا ہوں، ادھر سے حدیث مصطفیٰ ادھر سے قرآن۔
فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آیت بڑی لاجواب ہے، نصیحت، قابل نصیحت اور بڑی توجہ طلب۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان والے بنے رہو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو تو پھر تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ کہ جو بندہ ایمان بھی لایا اور اللہ کا شکر ہے ہم تو ماں کی گود سے ہی ایمان والے ہیں، الحمدللہ اپنی قسمت میں ناز کیا کریں، سر سجدے میں رکھ کر یہ دعا کیا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے کہیں میں اوروں کے اندر نہیں اپنوں کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ جو نماز ہوتی ہے نا یہ بہترین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرتے رہو، مطلب ایک اس کا یہ بھی ہے اگر نماز پڑھتے رہو تمہارے سجدے صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، قرات صحیح ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو، تو فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کو عذاب دے کر معاذ اللہ مزہ تو نہیں آتا یا وہ خوش تو نہیں ہوتا کہ تمہیں میں عذاب دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ کسی بہانے بندہ بس میرا ہو جائے، کسی بہانے۔ اور بہانہ کیسا ہے؟ کبھی بیمار کر دیتا ہے، بیماری کے بہانے آ جاؤ، کبھی پیسہ دیتا ہے، پیسے کے بہانے آ جاؤ، کبھی پیسہ دے لیتا ہے، اس تنگ دستی کے بہانے آ جاؤ۔ تو مطلب انسان کی بیماری بھی نعمت ہے، انسان کی صحت بھی نعمت ہے، انسان کے پاس فراخی آ جانا یہ بھی نعمت ہے، اور انسان کے اندر کمی آ جانا یہ بھی نعمت ہے۔ ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ میں کھینچنا چاہتا ہے، کسی بہانے کسی ذریعے تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، اس سے جدا نہ ہو۔ اور قرآن پاک میں ذرا ایک اور مقام پہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، اسی طرح کا انداز، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ بڑے سونے لفظ فرمایا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ میں تصور دیتا ہوں ہمارے گلے میں ٹائی ہوتی ہے، ٹائی اور پینٹ کوٹ ہم پینٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پر، بڑی بڑی سیٹوں پر، اور بڑا بڑا مال اس ٹائی کے ذریعے ملتا ہے، اگر لگاؤ تو ملے گا، نہیں لگاؤ تو کچھ نہیں ملے گا، کیوں؟ ڈیوٹی ہے۔ کبھی سوچا یہ ہے کیا؟ فخر تو ہم نے کر لیا، شہرت بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، ہر شے مل گئی، اور بھائی تم نے سوچا ہے یہ ہے کیا چیز جو تیرے گلے کے اندر لٹکا دی گئی؟ تو ابھی تک بھولا ہوا۔ یہ اصل میں عیسائیت کی علامت ہے، صلیب کی، وہ صلیب کی علامت ہے، صلیب بمانا سولی، اور سولی کی علامت تیرے گلے میں ڈال دی گئی، اور ٹائی اصل میں پھانسی کا پھندا ہوتا ہے، جو کہ عیسائی اس کو بڑے ادب کے ساتھ پوجتے بھی ہیں اور اس کو اپنا بڑا متبرک سمجھتے ہیں۔ اور عیسائیت اتنی چھا گئی ہمارے اوپر، ہماری اولادوں کے اوپر، کہ پورے پورے سکول، کالجز اور اس کے اوپر نصاب اور اپنا سارا انداز اور پورے کردار ان کے چھا گئے، اور مسلمان کے ہاتھ سے قرآن نکل گیا۔ جتنے بیٹھے ہیں ذرا سوچیں کوئی ایسا ہے کہ میں قرآن اس کے سامنے رکھوں اور وہ مجھے ترجمہ کر کے بتائے کیا لکھا ہے؟ کتنے بیٹھے ہیں؟ اور اتنے اور بھی آ جائیں نا تو بہت مشکل ہے، اتنے اور بھی آ جائیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بہت مشکل ہے جو مجھے قرآن کا ترجمہ کر کے سکھا دے۔ اب ہر بندہ جتنے بیٹھے ہر بندہ اپنے اندر جھانکے، میرے خاندان کے کتنے لوگ ہیں؟ ہر خاندان کے اندر 100 سے زیادہ بندے ہیں، تو سوچو ان میں سے کتنوں کو آتا قرآن سمجھنا؟ تو پھر ہمارے سینوں سے قرآن نکل گیا اور ہمارے ہاتھوں میں کیا آ گیا؟ موبائل۔ اور میں سمجھتا ہوں میری نجات ہو جائے گی اس موبائل کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں تو پھنس جائے گا
सांसें बंद कर तो सही, देख तेरे साथ होता क्या है। जहां तो अंधेरे में जाता नहीं, दुनिया तुझे उठाकर वहीं लेके जाएगी। अकेला होगा, कोई दोस्त नहीं, कोई बंदा नहीं साथ। बल्कि ये तस्वर दे देता हूं अपने अंदाज में, आमदे मुस्तफा हुई, कुफ्र रवाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। अब तो समझ आ गई होगी ना दो शेरों के अंदर कि जिसके हुजूर हो गए उसका तो ज़माना ही हो गया। अब हुजूर किसके हो गए? सबसे पहले सहाबा के। और सहाबा को पढ़ के देखो, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम जानते थे कुरान की एक एक आयत को कहां नाजिल हुई, अंदाज क्या था। एक एक आयत को हम जानते थे, और आज हमारी हालत हो गई एक एक आयत हमारे सीने से निकल गई। बल्कि और भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमारी मसाजिद बड़ी आलीशान, सफ़े लाजवाब, बिल्डिंग बेमिसाल, ऊपर टाइलिंग, रोशनियां बेमिसाल, नमाजी कोई नहीं, सजदा करने वाला कोई नहीं। और सिनेमा घर में जाकर देख लो, जितने भी हैं इस फैसलाबाद के अंदर या और किसी जगह, लदे हुए, हालांकि कुरानी फिर भी अरूज पर है, और अभी भी ये हालत है, लदे हुए। और अमीर तरीन आदमी, मजदूर आदमी वहां नहीं मिलेगा, जिसने सारा दिन 1000-2000 कमाना है, वो जहां जाके टिकट कैसे खरीदेगा, कैसे बेहयाई देखेगा, टाइम ही नहीं, सारा दिन का थका हुआ, रात सोने के लिए है, बेहयाई करने के लिए नहीं। और वैसे भी कहेगा मैंने खून पसीना इसलिए नहीं बहाया, मेरी हलाल की कमाई है। तो सोचो वहां जाकर जो बैठे कौन है, वो किधर से आए हैं? क्या मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ते? क्या सारे ईसाई हैं? और आप ऐसी पाकिस्तान के अंदर क्या शराब आम नहीं है? और कुरान ने क्या शराब हराम नहीं की? मुस्तफा ने शराब हराम नहीं की? सूद, पूरी बिल्डिंगें हैं, पूरी बिल्डिंग। बल्कि ऐलान भी किया जाता है जिसने कर्ज लेना है सूद की शरह देकर कर्ज ले लो। ऐसा वक्त आ गया, इतनी इस्लाम के अंदर कमजोरी। और क्या आने वाले दौर के अंदर तुम इससे ज्यादा खैर देख रहे हो कि आने वाला दौर बड़ा लाजवाब होगा, बहुत फितने होंगे। अभी ये हालत हो गई है कि बंदा मिलता ही बहुत कम है, जिसको कुरान की समझ हो, उसके सीने में हदीस मुस्तफा हो। मैं मस्जिद की बात कर रहा था, मस्जिदों के अंदर हाल देखो, बड़ी बिल्डिंगें हैं और डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, बड़ी लाजवाब उम्दा मसाजिद, एसी लगे हुए, सर्दी आ जाए हीटर लगा हुआ है, परेशानी नहीं, फिर भी नमाजी नहीं। जितने हैं उनको आती नहीं, सजदा सही नहीं, क़याम सही नहीं, रुकू नहीं आता, अत्ताहियात नहीं आती, कईयों को दुआए कुनूत नहीं आती, यकीन माने दुआए कुनूत नहीं आती, वितरों का पता नहीं, और नमाज पढ़ लेते हैं उसकी रूहानियत का पता नहीं। नमाज किस चीज का नाम है? बस सूरह इखलास और सूरह कौसर जिंदाबाद, इसी पे हम बैठे हुए हैं। हर रकअत के अंदर क्या ये नहीं पढ़ते? सूरह इखलास बस काफी है, सूरह कौसर इतनी काफी है। तो यार कुरान कब सीखोगे? हर रकअत के अंदर बदल के पढ़ो। जैसे जिस्म के टेस्ट को बदलने के लिए खाना बदलते हो, इस तरह रूह के टेस्ट को बदलने के लिए सूरत भी बदल लिया करो, सूरत भी बदल के पढ़ा करो। जो हाफिज़ कुरान है वो तो एक सूरत में, एक रकअत में सूरह बकरा पढ़े, दूसरी के अंदर सूरह मुज़म्मिल पढ़े, मजा आ जाए, पता लगे मैंने कुरान पढ़ा है। फिर अगली बात, इस मस्जिद को आबाद कौन करता है? नमाजी नहीं। नमाजी खुद कैसे नमाज पढ़ सकते जब तक उसको कोई पढ़ाने वाला ना हो?
اور مسجد آباد خود کیسے ہو سکتی ہے جب تک وہاں پہ کالا کالا رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہو؟ تو کون کرتا ہے یہ؟ عالم قرآن یا قاری قرآن جو مصلی امامت کو سنبھال کر بیٹھا ہوتا ہے۔ تصور دے رہا ہوں کتنی مساجد ہیں اور کتنے امام ایسے ہیں جو وہاں ذاتی اس محلے کے ہوتے ہیں۔ بہت کم ملیں گے آپ کو جو محلے کے جو امام ہوتے ہیں، دور دور سے بیچارے سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر گھر سے دور بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن سکھا رہے ہیں، صبح بھی شام بھی، اور صبح بھی شام بھی یہی فکر ہے نماز پڑھانی، کہیں ان کی نماز نہ خراب ہو جائے۔ اور ہماری حالت کبھی امام صاحب کو جا کر پوچھا ہی نہیں، امام صاحب آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں، یا میری طرف سے کوئی تحفہ ہی قبول کر لیں۔ کسی کی شادی فنکشن آ جائے تو ڈول ڈمکے والوں کو لاکھوں روپیہ دے دیا جاتا ہے۔ ایک خبر کے مطابق مجھے پتا چلا ایک قوالی گانے والے مراسی کو 12 لاکھ روپیہ ایک ایونٹ کے اندر دیا گیا، 12 لاکھ روپیہ۔ تو میں نے کہا پھر اس قوم کے اندر مراسی ہی پیدا ہو، عالم قرآن نہیں پیدا ہوں گے، کیونکہ امام صاحب جو 12-13 ہزار روپیہ 20 ہزار روپیہ لے رہا ہے وہ اپنا گھر چلائے گا یا کیا کرے گا؟ جب اس کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہوگی، مشکلات کے اندر زندگی ہوگی، تو پھر کبھی فلاں نماز میں بھول جائے گا، کبھی ادھر بھول جائے گا۔ کیوں؟ بیچارے کو تو اپنی ضرورت کی فکر ہے۔ تمہارا دین سیدھا کیسے کرے گا؟ تو خدا را ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے عیب تلاش کرنا بند کیجیے۔ 1 منٹ لیٹ ہو گیا، 2 منٹ پوری مسجد ہی سر پہ اٹھا دو۔ ارے یار تم نے کیا ہے؟ محنت تو ساری اس نے کی ہے، رات دن اس نے دین کو دیے ہیں، تم نے دین کو کتنا ٹائم دیا؟ 5 منٹ، اور وہ بھی بہت اوکھے۔ کیسا مسلمان ہے تو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم قرآن بنو، نہیں بن سکتے تو طالب العلم بن سکتے، یہ بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، بیٹھنے والے بن جاؤ، چوتھے نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھا کون ہے؟ جو ان کا عیب تلاش کرنے والا ہے۔ اور نبی پاک خود فرماتے ہیں انا بعثت معلما، مجھے استاد ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ علماء سے میرے مصطفیٰ کو بڑا پیارا ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ بہت پیارے صحابی ہیں، دنیا جانتی ہے، عبد الرحمن ان کا نام ہے، اور ابو ہریرہ سے دنیا جانتی ہے، اس لیے بلیوں سے پیار تھا، اور آپ کی یہ جو آستین تھی ذرا بڑی ہوتی تھی، اور چھوٹی بلی کا بچہ لے کر اس کے اندر بٹھا لیتے تھے۔ ایک دن میرے آقا نے دیکھ لیا، فرمایا او ابو ہریرہ، ہریرہ مانا بلی چھوٹی، اور ابو کا مانا باپ، بلی کا باپ، باپ کا مانا یہاں پرورش کرنے والا، سنبھالنے والا، اور بلیوں سے پیار کرنے والے۔ تو جب سے ابو ہریرہ کو سرکار نے یہ لقب دے دیا تو اب تک دنیا یہی یاد کرتی ہے ابو ہریرہ، کیونکہ یہ نام مصطفیٰ کی مبارک زبان سے ادا ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ ایک دن میرے آقا کے رستے میں بیٹھے تھے کہ یہاں سے حضور کا گزر ہوگا، میں اپنے حال دل حضور کو سناؤں گا، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور دین کا طالب علم ہوں، رات دن قرآن پڑھتا ہوں مصطفیٰ کے مدرسے میں بیٹھ کر، اصحاب صفہ کا طالب علم ہوں میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے رستے میں بیٹھ کے طالب علم استاد محترم کا انتظار کرنے لگے، اتنے میں صدیق اکبر آ گیا، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں صدیق اکبر سے بہانے سے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے ساتھ لے جائیں اور جا کے کچھ کھانا دے دیں۔ کہنے لگے حضرت صاحب قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا یہ مطلب ہے، اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق چلے گئے، میں پھر ادھر ہی، تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم آ گئے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، ایک آیت پوچھی اور انہوں نے بتا دی، وہ بھی چلے گئے۔ اور جب آگے تھوڑا وقت گزرا تو میں اسی رستے میں بیٹھا تھا کہ میرے مصطفیٰ آ گئے۔ اب جب سرکار آئے نا تو سرکار نے دیکھتے ہی اپنے امتی کو پہچان لیا کہ اس کو بھوک لگی ہے، فرمایا ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار اپنے مبارک مسند پر جلوہ گر ہوئے، وہاں ایک دودھ کا پیالہ تھا، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ اٹھاؤ
اور جا کر اصحاب صفہ کو دے آؤ۔ اصحاب صفہ کو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بڑا اوکھا معاملہ تھا کہ بھوک مجھے لگی ہے اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ جا کر یہ اصحاب صفہ کو دے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار کی بات پہ لبیک کہا، پیالہ اٹھایا، اصحاب صفہ کے پاس چلا گیا۔ جتنے لوگ تھے سب کو میں نے دودھ پلایا، پیالہ ایک ہے، پینے والے 70 ہیں، 70 بندے پینے والے، سب کو پلا کر واپس آیا وہی پیالہ ایک ہی، اور دودھ بھی اتنا ہی، کم نہیں ہوا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو رہ گیا ہے، تو پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، جب پیالہ نیچے کیا تو سرکار نے فرمایا اور پیو، پھر پیالہ نیچے کیا، فرمایا اور پیو۔ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ اب تو پیٹ میں کچھ بھی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اور آخر میں میرے لجپال نبی علیہ السلام نے اس کو نوش فرمایا۔ یہ ہے میرے آقا کی سادگی۔ کوئی کرتا ہے ایسا؟ سب سے آخر میں کھائے، اوروں کا خیال کرے، اپنے سے پہلے اس کو ترجیح دے جو قرآن و حدیث کو سیکھنے والا ہے۔ کوئی کرنے والا ایسا؟ یہاں پر تو ہوتا ہے کہ بس شادی بیاہ کے اندر جاؤ، وہاں جا کے تماشا دیکھو، سوٹڈ بوٹڈ کاٹن والا، اس کی اوقات پتہ چل جاتی ہے 1 منٹ میں۔ جیسے وہ ڈکن اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے انسان ہے یا جانور ہے، یہ پیسے والا یا غریب آدمی۔ بلکہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ شرم کے مارے چھپ رہا ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس پیسے والے کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بس کھانا ہی سمجھ میں آ رہا۔ تو یاد رکھیے پیسے کی وجہ سے عزتیں نہیں ملا کرتی، کائنات کے اندر پیسوں کی وجہ سے عزتیں نہیں ملا کرتی، بلکہ یوں کہتا ہوں دنیا کے اندر جب تک تم ہو تم نے یہ سمجھا ہے پیسے کی عزت ہے تو سمجھتے رہو، لیکن قیامت والا دن اس پیسے کی کوئی اوقات نہیں، وہاں پر اوقات ہوگی تو علم قرآن کی، قرآن کی حدیث کی سیکھ لو جتنا سیکھ سکتے ہو۔ آج یہ علم یہ درس اپنے سینے میں بٹھا لو جتنا کر سکتے ہو، یہی درس دیتا ہوں۔ عشق محمد کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے قبر میں اجالا ہوگا۔ اور یہ تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ایک بندے کے 2-4 پتر ہیں یا بیٹیاں ہیں، موت کے بعد فائدہ وہی دیتا ہے جس کے سینے میں باپ قرآن اور حدیث ڈال کر گیا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو دعا کر ہی دیتا ہے، لیکن جس کو نہیں دیا وہ باپ دنیا سے خالی آ ہی جاتا ہے، بعد میں کوئی دعا کرنے والا نہیں، بلکہ کئیوں کو تو یہ بھی نہیں پتا میرے باپ کی قبر کدھر ہے۔ سوچو یار ہم دین اسلام کے اوپر کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ملا شریف ہے نا، یہاں پر میں تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں، گلیاں سج گئی، لاکھوں لگا دیا، اور رات کے 12 بجے تو عورتوں کو بلا لیا تم آ جاؤ دیکھنے کے لیے۔ کیا یہ میلاد ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ اس ثواب کو تم نے گناہ میں بدل دیا، جتنا پیسہ لگایا تھا سارا بیکار، کیوں؟ نیت فاسد ہو گئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بتی ایک لائٹ کسی نے اپنے مکان پہ لگائی ہے نا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے، میں غریب ہوں، میرے پاس اتنا ہی ہے، اور اگر یہ ایک لائٹ میرے مصطفیٰ نے قبول کر لی نا تو بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے نیت کے زاویے بدلیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت قرآن میں دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اپنا سونا محبوب انہیں عطا کر دیا۔ تو بہرحال علم کو ترجیح دیجئے، قرآن و حدیث کو ترجیح